बजे तक काफ़ी है टाइम। नहीं नहीं साढ़े मेहमान दूरों दूरों आए हुए ने ते मैं तो तुहानू पता है किसी होर नाल नहीं, मैं अपनी बिरादरी नाल, अपनी कौम नाल, अपने रिश्तेदारां नाल, अपने अजीज़ां दे नाल गल करना हाँ। और अल्लाह ताला सानू सब नू अपनी रहमत दे नाल सीधे रस्ते ते अल्लाह चलन दी तौफीक अता फरमाए। मैं तुहाडे नाल मुखातिब होना हाँ, ये बस अल्लाह ताला दी तरफों है कि कोई फौतगी होंदी है या कोई गम सानू आंदा है, बिरादरी सारी इकट्ठे होने हाँ, इकट्ठे हो के बैठने हाँ, ते मैं तुहाडे नाल मुखातिब होना हाँ। अल्लाह ताला कोई खुशियां का मौका भी लिया है कि असी सारे इकट्ठे होकर बैठिए। और दूसरी चीज़ ये है कि असी जदों भी इकट्ठे होने हाँ, कोई ना कोई गम ही होंदा है कि असी इकट्ठे होकर एक दूसरे दे नाल गल करने हाँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे वास्ते वक्त है ना थोड़े कोले? इको बंदे ने 2 घंटे बहना है बाकी सारे उठ के भावे चले जान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़इन्ना अहसनल कलामि कलामुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिमन दख़ल बैतिय मुमिनन वलिल्मुमिनीन वल्मुमिनात। क़ाल अल्लाहु फ़ी मक़ामिन आख़र रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल्मुमिनीन यौमा यक़ूमुल हिसाब। क़ाल अल्लाहु फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िय्यह फदख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मैं तो नादान ही था, दानिस्त भी क्या क्या न किया। मैं तो नादान
نہیں تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا لاج رکھ لی میرے اللہ نے ہمیں رسوا نہ کیا اور میں نے کیسے کیسے گناہ کیے میں نے کیسے کیسے گناہ کیے تو نے دیکھ اور بلا دیے تو رحیم نہیں میرے اللہ تو رحیم سے بھی رحیم ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ حمدا ثناء اللہ ملک اللام ذو الجلال والاکرام اللہ جلا جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل سیدنا ہادینا مرشدنا جناب محمد الرسول اللہ جناب محمد الرسول اللہ جناب محمد الرسول اللہ توہانو رٹا رٹا کے تھک گیا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ جدوں بھی نام نامی اس میں گرامی آئے کہا کرو صلی اللہ کہا کرو صلی اللہ ذرا کہو ذرا صلی اللہ مجلس دے اندر روحانیت پیدا ہوئے کہو صلی اللہ علیہ وسلم زبان نو ہلاؤ حرکت دیو کہو صلی اللہ علیہ وسلم ذرا زور نال کہو صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ بولو بولو صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اس میں گرامی آئے تے کیا کر صلی اللہ علیہ وسلم جڑا ادھی ادھی رات اٹھ روے میرے تیرے واسطے جڑا ادھی ادھی رات اٹھ کر کے دعا کرے میرے تیرے واسطے ہر وقت دعا کرے میرے تیرے واسطے تے میرا تیرا بھی تے حق بن دینا کیا کر صلی اللہ کوئی نہیں بول دے دوسری یاد کہو صلی اللہ علیہ وسلم آج اسی اکٹھے ہوئے ہاں میرے بھائی شبیر احمد صاحب بھائی کلیم اللہ صاحب سلیم صاحب اسلم صاحب سارے جتنے بھی میرے بھائی بیٹھے ہوئے انہاں دی والدہ محترمہ فوت ہو گئیاں اللہ تعالیٰ انہاں دی مغفرت فرمائے اور اے موقع ہوندہ ہے فوتگی دا جدو سارے اکٹھے ہو کر کے اسی دعا کرنے ہاں ایک دوسرے واسطے اپنے فوت ہونے والے لوگاں واسطے اور اپنے بیمار بہنا براواں واسطے اپنے بیمار رشتہ داراں واسطے ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ جنازے دے اندر شریک ہویا اس جنازے نو اس مرن والے نو جاندا نہیں اس مرن والے نو پہچاندا نہیں انہوں پتہ نہیں کون ہے فوت ہون والا انہیں جنازہ پڑھیا جنازہ پڑھ کے ہلے واپس نہیں گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ پڑھن والیاں نو بھی معاف کر دیتا اور جدا جنازہ ہے اللہ نے انہوں بھی معاف کر دیتا اور دوسری کہ جس دے جنازے دے اندر 40 یا اس تو زیادہ لوگ شامل ہوئے
اللہ تبارک و تعالی نے اس نو بھی معاف فرما دیتا۔ اور تیسری بات، جدو رشتہ دار اکٹھے ہو کر کے اپنے اکٹھے ہو کر کے سب جان دے ہیں کہ یہ اعمال کی ہیں، یہ بندہ کی ہے، یہ میرا برا، یہ اعمال کی ہیں، یہ میرا چاچا، یہ میرا بابا، یہ میرا رشتہ دار، یہ میرا فلاں رشتہ دار، ماما ہے، چاچا ہے، بابا ہے، کوئی بھی رشتہ دار ہے، جاندا ہے یہ اعمال کی ہیں، اور پھر کھڑا ہو کر کے وہ پیچھے وہ جنازے دے کھڑا ہو کر کے امام دے پیچھے کھڑا ہو کر کے وہ واسطے دعاواں کردا ہے اور ادا یا اللہ میں یہ اس گناہ نو بھی جاننا، اللہ معاف فرما دے، اللہ میں یہ اس عمل نو بھی جاننا، اللہ تو معاف کر دے، کہ اللہ تبارک و تعالی دیر نہیں لاندا، اللہ دے جا معاف کر دیتا۔ یہ ہے کہ فوت ہونے والیاں واسطے انہاں دے اعمال چنگے یاد کیتا کرو، انہاں دے اعمال اچھے یاد کیتا کرو، تے پھر وہ واسطے دعا کیتا کرو اللہ یہ دے گناہ معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دینے تے قادر ہے اور اللہ اسی وقت معاف کر دینا ہے۔ دوسری بات میں مسئلہ عرض کراں گا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دو نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما مٹی دے اندر ہاتھ مار رہے ہیں، مٹی دے اندر کھیڑ رہے ہیں، مٹی دے اندر ہاتھ مار رہے ہیں، کولوں گزرن والے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ادنے او شہزادے او کی کر رہے ہو، کیوں مٹی اندر ہاتھ مار رہے ہو، کیوں مٹی دے اندر ہاتھ مار رہے ہو؟ ادنے اسی چاچا مٹی دے اندر ہاتھ تے نہیں مار رہے، اسی مٹی دے اندر کھیڑتے نہیں رہے، اسی تے سبق یاد کر رہے ہاں، منہا خلقناکم ومنہا نخرجکم ومنہا نخرجکم تارةً اخری۔ ایسے مٹی دے اندر آئے، ایسے مٹی دے اندر جانا ہے، ایسے مٹی دے اندر دفن ہو جانا ہے، اے سبق یاد کر رہے ہیں۔ کون یاد کر رہے ہیں؟ حضرت حسن اور حضرت حسین۔ اسی جدوں قبرستان جانے ہاں، قبرستان جا کر کے مٹی پانے ہاں، قبر دے اتے مٹی پانے ہاں، اے ہوئی پڑھنے ہاں کہ منہا خلقناکم وفیہا نخرجکم ومنہا نخرجکم تارةً اخری۔ ایسے مٹی دے اندر داخل ہوئے، ایسے مٹی دے اندروں قیامت والے دن اٹھائے جاؤں گے کہ جدوں بھی قبر دے اتے مٹی پایا کرو نا، اپنی زبان اندر کیا کرو، ایسے مٹی دے اندروں نکلے، ایسے مٹی دے اندر دفن ہوئے اور قیامت والے دن ایسے مٹی دے اندروں اٹھائے جاؤں گے، اپنی زبان اندر کیا کرو۔ اور دوسری بات ہے کہ جدوں جنازہ اٹھانے ہاں، جنازہ اٹھا کر کے اسی لے کر کے جانے ہاں، کلمہ شہادت کہندے ہوئے، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت کہندے ہوئے جانے ہاں، ایک کوئی ضروری نہیں ہے، کلمہ پڑھ دے جاؤ، ذکر کر دے جاؤ اللہ دا اور کہہ دے جاؤ اللہ اے جڑا میرے موڈیاں تے جنازہ رکھیا ہویا اللہ تو اینو معاف کر دے۔ اے ضروری نہیں کہ اسی نعرہ تکبیر کہیے، اے ضروری نہیں کہ اسی کلمہ شہادت کہیے، اے ضروری نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ نے کوئی انجدہ عمل نہیں کیتا، اس واسطے انو یاد رکھنا ہے۔ تیسری بات میں عرض کراں کہ جدو نماز جنازہ پڑھیا جائے، نماز جنازہ پڑھیا جائے اور مولانا اونچی آواز نال دعاواں پڑھ رہے، رات چاچا جی اونچی آواز نال دعاواں پڑھ رہے، اسی سارے پیچھے کھڑے ہوئے، سمن بکمن کوئی پتہ نہیں کی ہو رہے، مولوی جانے او دا کم جانے، او بخشاوے نہ بخشاوے جو مرضی کرے او دا کم جانے۔ اور میرے ویرو دعا اللہ کولو منگن دا نام ہے، اور اسی مردے نو جان لگیاں آخری وقت دے اندر اسی مردے نو کی دے رہے ہاں؟ زاد راہ دے رہے ہاں۔
کہ اے تیرے واسطے دعاواں اسی کر رہے ہاں، تو ساڈی ماں ہے اسی دعاواں کر رہے ہاں، تو ساڈا بھائی ہے اسی دعاواں کر رہے ہاں اور کہہ رہے ہیں آمین اللہ قبول فرما، اور اسی چپ کر کے کھلوتے رہنے ہاں۔ بعض دفعہ ساڈے علماء بھی وہ آندے نے جی دعا دے اندر آمین نہ کہو نہ کہو، چپ کر کے کھلوتے رہو، تہاڈا کی کام ہے، تہاڈا مردہ ہے بخشا جائے گا۔ مولانا میرے محترم شیخ نے ایک گل کہی سی کہ آمین جنازے دے اندر میں کدھرے نہیں پڑھی، مگر گل یہ ہے کہ اسی آمین کہاں گے، ہو سکتا ہے جڑیاں دعاواں سانو نہیں آندیاں تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے تے ساڈے آمین کہن نال ہی اللہ رحمت کر دے وے۔ آئندہ جنازے دے اندر جاؤ، مولانا جنازہ پڑھان پیچھے آمین کہو، آمین تسی ہر جنازے دے پیچھے آمین کہنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں عرض کرنا ہے جی یہ 3-4 مسئلے ضروری سن جڑے سمجھانے سانو۔ میں عرض کرنا ہے ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی جیندی چھاں، در در دھکے پین انہاں نوں مر جائے جیندی ماں، ادے در در دھکے کیویں پیندے نے او پوچھنا انہاں کولوں جنہاں دی ماں فوت ہو گئی، ماں مر جان تے پھر اکٹھا کر کے بٹھان والا کوئی نہیں ہوندا، ماں مر جان تے پھر لے کر کے نال بٹھا کر کے سمجھان والا کوئی نہیں ہوندا، ماں مر جان تے ایک چولہے تے بٹھا کر کے روٹی کھوان والا چاہ پلان والا کوئی نہیں ہوندا، ماں مر جان تے ساریاں رحمتاں سر تو اٹھ جاندیاں ہیں، ماں مر جان تے نہیں کوئی ادا پوچھنا کتھے پھردا ہے، اس وقت تک کتھے پھر رہا ہے، ماں مر جان تے اس وقت کوئی نہیں ہوندا جس وقت تو ادھی رات دعاواں پڑھ رہی ہوندی ہے، آیت الکرسی پڑھ رہی ہوندی، اللہ میرے بچیاں دی، اللہ میرے بچیاں دی حفاظت فرما، کوئی نہیں آدا او کدھر گیا ہے کتھے چلا گیا ہے کیویں رلدا پھردا ہوئے گا، جویں حضرت یعقوب علیہ السلام آدھے نے تو ایک بچہ چھوٹا جہا ویکھیا ہوئے گا، سونا جہا بچہ ویکھیا ہوئے گا، اور ویکھ کر کے آدھے نے اودے گل وچ شاید کرتا بھی نہ ہوئے، اودے گل دے اندر شاید قمیض بھی نہ ہوئے، اودے گل دے اندر شاید کرتا بھی نہ ہوئے، پتہ نہیں انہیں روٹی بھی کھادی ہوئے گی یا نہیں کھادی ہوئے گی۔ اے پوچھن والیاں 2 ہستیاں، پہلی ہستی ماں جڑی ماں ابتدا دے اندر جڑی ماں پہلے سب تو پہلی استاد ہے، گود دے اندروں پترے تیرا ماما ہے، پترے تیرا چاچا ہے، پترے تیرا پیو ہے، پترے تیرا دادا، کون ہستی؟ پہلی ہستی او ماں جڑی تینوں سب دی پہچان کران دی ہے، پہلا استاد تیری ماں ہے جڑی اٹھتے ہیں سارا دیے پتر پڑھنا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اے ماں ہے پہلی ہستی، سون لگے تا دیے میرے پتر نے کچھ کھادا ہے کہ نہیں، بیٹھن لگے تے دیے میرا پتر تھلے میں جگہ صاف کر دے ہوئے تھے صاف جگہ تے بیٹھی رہے، اے ماں ہے جڑی دیے پتر اے میرا دوپٹہ گندا ہے تو نک صاف کرنا ہے تے میرا اے دوپٹہ گندا ہے میں اندروں صاف دوپٹہ لے آؤں، میں صاف دوپٹہ لے آؤں نال نک صاف کر لے، اے ماں دی ہستی ہے اور کوئی نہیں ہے، اے ماں پہلا سبق دین والی جڑی آدھی ہے ماں دی عزت، جڑی آدھی ہے اپنے پیو دی عزت کرنی ہے، بڑے برا دی عزت کرنی ہے، اے ماں ہے جڑی آدھی ہے اس چاچے دی عزت کرنی ہے، اس بابے دی عزت کرنی ہے، اے ماں ہے جڑی آدھی رات تیرے واسطے اٹھ کر کے
دعا کر دی ہے کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ماں دی عزت کی کر، ماں دا احترام کی کر۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، بخاری سب تو بڑی حدیث دی کتاب، امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی والدہ جدو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے نا نابینا جس دا کوئی نہیں، توجہ ہے نا میری طرف، جس دا کوئی نہیں، نظر کچھ نہیں آندا، تے حضرت امام بخاری دی والدہ دیا نے اللہ سن ماں دی عزت سن، ماں دی عظمت سن، اللہ تبارک و تعالی نے کیویں عزت دیتی، کیویں عظمت دیتی ماں نو۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدائشی نابینا، نابینا بالکل